اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا واجب احترام قابل قدر دوستوں بزرگوں عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے مسلمان بنایا۔ مسلمان کی عظمت اور شان اللہ رب العزت نے اتنی زیادہ بنائی ہے کہ اگر ساری دنیا کے کافر جمع کر دیے جائیں، ان میں مالدار بھی ہیں، ان میں تعلیم یافتہ بھی ہیں، ان میں حسین و جلیل بھی ہیں، وہ سارے کافر مل کر ایک ایسا مسلمان جو عملی اعتبار سے کمزور ہے، ایک عام سا مسلمان کہلاتا ہے، تو ساری دنیا کے کافر مل کر اس عام سے مسلمان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ اتنی شان والا ہے، اتنی عظمت والا ہے کہ جب قیامت والے دن اللہ رب العزت میزان عدل پر اعمال تولیں گے تو ان میں مسلمان کا یہ کلمہ اور ایمان تولا جائے گا، اور یہ کلمہ اتنا وزنی ہے کہ اگر ساری دنیا اور اللہ کی ساری مخلوق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک کلمہ رکھ دیا جائے، تو ساری دنیا، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ساتوں سمندر، یہ ساری چیزیں وزن کے اعتبار سے کم ہو جائیں گی، اور کلمہ طیبہ کا وزن اللہ رب العزت بڑھا دیں گے۔ حدیث کی ایک بڑی کتاب ہے جس کا نام ہے بخاری شریف، جو عظمت کے اعتبار سے ساری کتابوں میں زیادہ فضیلت والی ہے قرآن مجید کے بعد۔ بخاری شریف کی وہ سب سے آخری حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی حکمت کی وجہ سے اس حدیث کو سب سے آخر میں لائے۔ اس حدیث کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ایمان کی اور اللہ رب العزت کے توحید کے کلمات کا بڑا وزن ہے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان من الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ
سبحان اللہ العظیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمات ایسے ہیں حبیبتان الرحمن جو اللہ رب العزت کی ذات کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ انسان ذہن میں سوچتا ہے کہ اللہ کو جو کلمے اتنے زیادہ محبوب ہیں، شاید وہ کلمے بھی لمبے چوڑے کلمے ہوں گے، کوئی مشکل عبارت ہوگی، فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، جو جملے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، پڑھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ خفیفتان علی اللسان، اور پڑھنے میں بھی زیادہ وقت بھی صرف نہیں ہوتا۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید جو اتنے ہلکے پھلکے اور اتنے آسان کلمات ہیں، پتہ نہیں ان کا وزن بھی ہوگا یا نہیں۔ تو فرمایا ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ دونوں کلمات زبان پر بھی بڑے ہلکے ہیں، لیکن نامہ اعمال جب کھلے گا اللہ کے حضور تو ان کا بہت زیادہ وزن ہوگا۔ تو وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن اللہ کے عالم میزان عدل کو قائم فرمائیں گے اور اس میں ساری دنیا کے انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ آج انسان سوچتا ہے کہ یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کا کوئی جسم تو ہے نہیں، یہ ہمیں ظاہر میں نظر تو آتے نہیں، تو قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو تولیں گے کیسے؟ تو آج تو جدید دور ہے اور سائنس نے بڑے بڑے مسائل کی گرہ کھول دی، بڑے بڑے مسائل سمجھنے میں آسانی کر دی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ایسی ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ان کا بظاہر جسم نہیں، اگر آپ ان کو آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو وہ نظر نہیں آتی، لیکن ہم انہیں توڑتے بھی ہیں، ان کی پیمائش بھی کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں گیس جو سلنڈروں میں بھری جاتی ہے، گاڑی کے انجن چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اب اس کے اوپر میٹر لگا ہوا ہے، بھائی اتنے کلو گیس ہو گئی، حالانکہ یہ گیس جو ہے سارا ہوا ہے۔ اسی طرح انسان کو بخار آتا ہے، تو یہ بخار بظاہر نظر نہیں آتا، آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو اس کا کوئی جسم تو ہے نہیں، لیکن جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آلات لگا کے وہ ہمیں بتا دیتا ہے بخار اتنا ہے، بخار 100 پہ ہے، بخار 102 پہ ہے، 101 پہ ہے۔ اگر دنیا میں انسان ان چیزوں کو ماپ سکتا ہے، ان کی پیمائش کر سکتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ان ساری چیزوں کا خالق ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا اور ان آلات کے بنانے والے انسانوں کو بھی اللہ نے بنایا، تو اس اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ قیامت والے دن وہ ہمارے اعمال کو تولے، ہمارے اعمال کا وزن ہوگا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اعمال گینے نہیں جائیں گے بلکہ ان کو تولا جائے گا۔
اعمال اگر گنے جاتے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی نمازیں اولیاء اللہ سے تعداد میں زیادہ ہیں۔ ایک ولی اللہ آدمی ہے، نیک آدمی ہے، وہ 30 سال 25 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، اور ایک آدمی 100 سال کی عمر میں فوت ہوا ہے۔ تو جس کی عمر 100 سال ہے اس کی نمازیں کتنی زیادہ ہوں گی، اور جس کی عمر 25 سال ہے اس کی نمازیں تو تھوڑی ہوں گی۔ حالانکہ یہ 25 سال والا اللہ کا ولی ہے، تو اللہ کے ہاں اعمال گنے نہیں جائیں گے تعداد کس کی زیادہ ہے، بلکہ اللہ کے ہاں اعمال تولے جائیں گے کہ اعمال میں پاور کس کی زیادہ ہے، اعمال وزنی کس کی زیادہ ہے۔ ہم عام طور پر اشیاء کو گنتے زیادہ ہیں۔ یہ مثال آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے ہاں جمہوری طرز انتخاب ہے، تو جب ووٹ ہوتے ہیں تو ووٹوں کو تولا نہیں جاتا بلکہ ووٹوں کو گنا جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے اس کو 100 ووٹ ملا ہے، اور ایک آدمی ہے اس کو 10 ووٹ ملے ہیں۔ اب جس کو 10 ووٹ ملے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی تعداد چاہنے والوں کی تعداد تھوڑی ہے، لہٰذا یہ بندہ ہار گیا۔ اور جس کو 100 ووٹ ملے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی تعداد، اس کے فالوور زیادہ ہیں، لہٰذا یہ بندہ جیت گیا۔ یہ ہمارا طرز ہے کہ ہم گنتی کرتے ہیں لیکن وزن چیک نہیں کرتے۔ اب ایک طرف جو 10 بندے ہیں، وہ 10 اگر پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، انہوں نے ایک بندے کو سلیکٹ کیا، اور دوسری طرف 100 بندہ ہے جو پڑھا لکھا بھی نہیں، جو سادہ ہے، بالکل جاہل ہیں، عام سے افراد ہیں، سطحی نظر رکھتے ہیں۔ لیکن ہم اگر ان دونوں اقسام کے افراد کی سوچ اور ان کا عقل تولنا چاہیں تو 10 بندوں کا عقل ان 100 بندوں سے زیادہ ہے، لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم نے گننا ہے، تولنا نہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ ان کا وزن ہوگا، پاور کتنی ہے۔ تو بعض ایسے خوش نصیب آئیں گے ان کے اعمال میں اخلاص کی طاقت اتنی زیادہ ہوگی کہ عمل ہوں گے تو تھوڑے سے، تہجد مختصر ہوگی، نمازیں مختصر ہوں گی، صدقہ خیرات بھی مختصر ہوگا، لیکن ان میں اخلاص کی طاقت اتنی زیادہ ہوگی اللہ کے ہاں ان کا وزن باقی لوگوں کی بنسبت بڑھ جائے گا۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں صرف ایک حج فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور مکہ فتح ہونے تک وہاں کفار کا قبضہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہاں جا بھی نہیں سکتے تھے۔ مکہ فتح ہوا تو پہلے سال آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا، اور اس سے اگلے سال آپ نے خود حج کی قیادت فرمائی۔ صحابہ اکرام بھی کم و بیش 1,44,000 کا مجمع تھا، وہ آپ کے ساتھ گیا حج کرنے کے لیے۔ تو اب نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں ایک حج کیا بس، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جو امتی ہیں، آپ کی امت میں ایسے ہزاروں افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے 40 50 حج، 60 حج کیے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو جب قیامت والا دن ہوگا تو اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک حج کے مقابلے میں
اگر کسی نے 50 حج کیے، کسی نے 100 حج کیے، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں قیامت تک آنے والی ساری انسانیت، قیامت تک آنے والے سارے حاجی، ہر سال لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور قیامت تک ان کی تعداد خرب خرب میں بنے گی۔ ان سارے حاجیوں کا حج ملا کر اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک حج، تو آپ کا حج ساری امت کے حج کے مقابلے میں وزنی ہوگا، کیونکہ اللہ گنے کے نہیں، اللہ نے وزن کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اخلاص کا وزن بہت زیادہ ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑا نام ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی بالغ ہونے کے بعد کبھی قربانی نہیں کی۔ یہ بڑا عجیب سا سوال ہے کہ آپ نے قربانی نہیں کی، حالانکہ آپ بہت بڑے مالدار بھی تھے، تاجر بھی تھے، کپڑے کا بزنس تھا اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں علم حدیث حاصل کرنے والے طلباء وہ آپ کے پاس پڑھتے تھے، ان کے اخراجات اور ان کی ساری ذمہ داریاں امام صاحب اپنی جیب سے ادا کرتے تھے۔ تو ایسا مالدار آدمی تو اس نے حج کیوں نہیں کیا، اس نے قربانی کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کہ قربانی اس لیے نہیں کی کہ امام صاحب نے ہوش سنبھالنے کے بعد ہمیشہ ہر سال حج ادا کیا، ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی میں کل 53 مرتبہ حج کیا۔ اور حج کرنے والا مسافر ہوتا ہے، مسافر پر قربانی نہیں۔ ہاں اگر وہ حج تمتع کرتا ہے، حج قران کرتا ہے، تو اس کی قربانی حج والی ہوگی جو وہیں مینا کے میدان میں ہوتی ہے۔ جو ہم یہاں قربانی کرتے ہیں وہ اور قربانی ہے۔ تو اب انسان سوچے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 53 حج کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا، تو اللہ کے ہاں اعمال کا وزن ہوگا کہ اس میں اخلاص کتنا ہے، اس میں طاقت اور پاور کتنی ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ رب العزت میزان عدل قائم فرمائیں گے اور اس پر سب کے اعمال تولے جائیں گے اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ مسلمان کی اللہ نے بڑی عظمت بنائی۔ بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ مسلمان کو اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا۔ زندگی میں بھی مسلمان کی عزت کرنا، احترام کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا فرض بنتا ہے ہمارا۔ اچھا سلوک کیا جائے، خندہ پیشانی سے مسلمان کا استقبال کیا جائے، اگر وہ سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے، اگر وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، ہمسائیوں کے حقوق الگ سے بتائیں۔ غرض یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی اسلام نے ہماری بڑی عظمتیں بتائیں۔ جب ہمارے اوپر موت آ جاتی ہے تو موت کے بعد بھی مسلمان کے لیے اللہ نے بڑا مقام رکھا ہے۔ اس وقت دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں مذاہب ہیں، مشہور مذہب تو مذہب اسلام ہے اور اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا پھر بت پرست ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے مذہب اور بھی بہت سارے ہیں، کوئی سورج کی پوجا کرنے والے، کوئی آگ کی پوجا کرنے والے، کوئی درختوں کی، کوئی سمندروں کی پوجا کرنے والے۔ تو آپ اگر غور کریں
تو سوائے مذہب اسلام کے کسی اور مذہب میں مرنے والے کو اتنی عزت نہیں دی گئی جو اللہ نے مسلمان کو عطا فرمائی۔ دنیا کے مختلف مذاہب میں بعض جگہ یہ قانون ہے کہ بندہ مر گیا تو کہتے ہیں اس کو سمندر کی موجوں کے حوالے کر دو، بس اس کے لیے کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، جیسے استعمال شدہ ٹیشو پیپر ہوتا ہے اور ہم اسے کچرا دان میں پھینک دیتے ہیں، بس یہی مثال ہے ان کے ہاں کے بندہ مر گیا، اب یہ استعمال شدہ ایک کچرا ہے، اسے آپ ٹھکانے لگائیں، بھلے جنگلوں میں پھینکیں یا آپ انہیں سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیں، اور بعض لوگ جو ہے انہیں آگ میں جلا کے راکھ کر دیتے ہیں، بالکل اس کی راکھ بنا دی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز آگ میں جلا رہے ہیں۔ لیکن مسلمان کی اللہ نے یہ شان بنائی، فرمایا جب اس کی روح پرواز کر جائے تو سب سے پہلے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کیا جائے۔ جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے 4 حقوق فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دین دیا وہ سارا دین کامل اور مکمل دین ہے، کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو، گنجائش رہ گئی ہو کہ ہمیں وہ مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی ازواج مطہرات، اپنی صاحبزادیاں، اپنے صاحبزادے اور کئی صحابہ اکرام کی میتیں اللہ کے نبی نے اٹھائیں، ان کے جنازے ہوئے، ان کی تدفین ہوئی، تو یہ سارا امت کو سبق دیا گیا۔ تو آج کل ہمارے ہاں اس معاملے میں بھی بڑی سستی ہے۔ میرے خیال میں موت فوت کے معاملے میں جتنا آج کل رسومات بدعات عام ہیں، شاید کسی اور مسئلے میں اتنی رسومات اور بدعات معاشرے میں کی جاتی ہوں۔ اصل میں جب کسی کا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے نا تو وہ دلی طور پر غمزدہ ہوتا ہے، دلی طور پر دکھی ہوتا ہے۔ جو بندہ غمزدہ ہو یا دکھ میں ہونا تو اس کی قوت فیصلہ کمزور ہو جاتی ہے، وہ بات صحیح معنی میں سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ تو اگر اس موقع پر اس کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ چیز خلاف شریعت ہے، یہ چیز خلاف اسلام ہے، تو وہ کیونکہ جذبات میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارا بندہ فوت ہو گیا، ادھر سے مولوی صاحب کے نئے نئے مسئلے سامنے آ گئے، حالانکہ اللہ کے نبی نے اپنی مبارک زندگی میں کئی جنازے اٹھائے اور امت کو سکھایا، سمجھایا، بھئی یہ وقت سب پر آنا ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے، اگر کوئی تمہارا عزیز دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے حقوق تمہارے ذمہ کون کون سے ہیں، تمہاری کیا ذمہ داری بنتی ہے، تم نے اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو ایک فقہ کی کتاب ہے جس میں وراثت کے مسائل ہیں، سراجی شریف، اس کتاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ فقہاء اکرام نے یہ مسئلہ لکھا، فرمایا جو بندہ فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، اس کے عزیز و اقارب پر مرنے والے کے 4 حق لازم ہیں، 4۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تجہیز اور اس کی تکفین کا انتظام کیا جائے، اس کی قبر کا انتظام کیا جائے، کفن کا انتظام کیا جائے، اسی کے پیسوں سے یہ ساری چیزیں خرید کی جائیں، یہ سب سے پہلا حق، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر وہ بندہ مالدار ہے اسی کے مال سے، اسی کے پیسوں سے اس کا کفن خرید کرے، اسی کے پیسوں سے مزدوروں کا انتظام کرے جو جا کر قبر کی کھدائی کریں اور قبر کے اندر جو اینٹیں لگنی ہیں وہ سارا انتظام کریں، یہ مرنے والے کے پیسوں سے انتظام کیا جائے گا، یہ پہلا حق ہے۔ اور فرمایا دوسرا حق یہ ہے
کہ یہ میں فرض حق بیان کر رہا ہوں، اس میں واجب بھی ہیں، اس میں اور چیزیں بھی ہیں جو لازمی چیزیں ہیں، وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کی قرض کی ادائیگی کی فکر کی جائے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے تدفین کے بعد اس کے قرض معلوم کیے جائیں، کس بندے کو اس نے پیسے دینے ہیں، فوری طور پر اس کا قرض ادا کیا جائے۔ یہ ادا نہیں ہوگا تو قبر میں اس کی بخشش بڑی مشکل ہے۔ اگرچہ قرض کی ادائیگی میں اس کا سارا مال لگ جائے، اس کی ساری جائیداد قرض کی ادائیگی میں خرچ ہو جائے، کوئی بات نہیں، قرض اتارنا ہے، بھلے اس کا مکان بیچنا پڑے، بھلے اس کی ساری زمین بینک بیلنس سب کچھ جا رہا ہے، ورثاء کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں بچ رہا، یہ حق ہے ہمارا، ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم میت کے قرض کی ادائیگی کی سب سے پہلے فکر کریں۔ یہ دو حق ہو گئے۔ اور تیسرا حق فرمایا میت کا یہ ہے، اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے کہ میرے بعد فلاں جگہ مسجد بنا دی جائے، فلاں جگہ مدرسہ بنا دیا جائے، فلاں جگہ مسافر خانہ بنا دیا جائے، پانی کا انتظام کر دیا جائے، اس نے کوئی وصیت کی ہے، تو تیسرا حق یہ ہے اس کی وصیت کو فوراً نافذ کرو۔ اور یہ وصیت جو ہے مرنے والے کی کل جائیداد کے تیسرے حصے کے اندر وصیت پوری کی جائے گی۔ اگر وصیت اس سے زیادہ ہے تو زیادہ پر عمل کرنا ضروری نہیں، مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، تیسرا حصہ وصیت میں، 2